نبی پہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ صرف کلام ہی نہیں، اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں، اہل سنت کا عقیدہ، یہ سنیوں کی محفل ہے۔ کوئی پنج کا ہے منکر تو کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر تو کوئی چار کا ہے دشمن، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، میرے نبی پہ حمد خداوند متعال اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق بالخصوص پیر طریقت فخر السادات عزت مآب حضرت قبلہ الحاج پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب القادری زید مجدکم، محترم حضرت الحاج میاں منیر احمد صاحب نقشبندی زید مجدکم، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت عزت مآب محترم میزبان گرامی القدر چودھری محمد خلیل صاحب، محترم دستو ہے نا تھا محترم چودھری محمد امتیاز صاحب اور مرکزی میلاد کمیٹی کے تمام عہدیداران، کارکنان، ذمہ داران، حضرات، علماء اہل سنت و جماعت، تمام دیگر مشائخ اعظام، ہمارے محترم نقیب محفل صاحب زید مجدکم، ثنا خانان مصطفیٰ، اور آج کی اس عظیم الشان فقید المثال سید الشہداء، امام عالی وقار، امام عالی جاہ، امام عالی مقام، نواسائے مصطفیٰ، نور نظر مولا مرتضیٰ، جگر پارائے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا
ومرشدنا ومأوانا وملجانا وأميرنا وشريفنا وكريمنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس بے مثال عنوان سے سجی محفل میں حاضر تمام عشاقان مصطفیٰ، عشاقان اصحاب مصطفیٰ، عشاقان آل مصطفیٰ اور مسلک حق اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں محفل پاک میں حاضر ہیں۔ میں مرکزی میلاد کمیٹی کے تمام احباب کو آج کے اس اہتمام اور انتظام پر ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اس بزم سعید کو خداوند متعال میرے اور آپ سب کے لیے دونوں جہانوں میں خیر کثیر کا باعث بنائے۔ میں اپنی گفتگو کا واعظ کا بیان کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ دھرتی کے سینے پر اللہ نے جو عزت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو بخشی ہے، وہ ساری کائنات میں انتہائی ممتاز ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات رنگ و بو میں، اس کائنات ہست و بود میں بہت سے لوگ آئے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں آئے، آج ہیں، آگے آتے رہیں گے۔ بہت سے انسان اس سے پہلے اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے ناموں والے، بڑے بڑے قدوں والے، کبھی یہاں آدم جلوہ گر ہوئے تو کبھی جناب نوح اپنی شانوں کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، کبھی رب کا خلیل اترا تو کبھی خلیل کی گود میں اسماعیل ذبیح اللہ اترا، کبھی داؤد تو کبھی سلیمان، کبھی زکریا تو کبھی یحییٰ، کبھی دانیال تو کبھی الیاس، کبھی موسیٰ تو کبھی عیسیٰ، بڑی بڑی ہستیاں، یعنی ہم اگر ان ہستیوں میں سے کسی ایک ذات کو لے لیں اور ساری عمر
اس ایک ذات کے گرد تعریف کرتے ہوئے گھومتے رہیں تو تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ایسے قد ہیں، ایسے ایسے مراتب و مدارج و مقامات والے لوگ ہیں جو گزر چکے، اس دھرتی پر قدم رنجہ فرما ہوئے اور ایک وقت کے بعد چلے گئے، بڑے بڑے آئے، انسان آئے، افراد آئے، وجود آئے، اور بڑے بڑے خاندان آئے، آج بھی ہیں، اور صبح قیامت تک انسان بھی آتے رہیں گے، خاندان بھی آتے رہیں گے۔ پر میں سادہ انداز میں آغاز میں کہہ دوں، دھرتی کے کلیجے پر کوئی انسان میرے مصطفیٰ جیسا نہیں آیا، اور کوئی خاندان میرے نبی کے گھرانے جیسا نہیں آیا۔ اس کائنات میں نہیں، ذرا منہ صبح ہے سبحان اللہ تے پھر آکھو سبحان اللہ۔ تو اتنی ٹھیلی تقریر تے سانو نہیں آندی بھئی اللہ دے بندے، جے تھکے ہوئے تو لنگر دو بھئی سارے نو، بولو چاہ سبحان اللہ۔ ہمارا ایک مجاہد بیٹھا ہوئے درمیان میں، آپ ذرا اس کو دیکھو نا، ذرا یہ ایک ہمارا بیٹھا ہوئے، اس کو دیکھ کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے بندے تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں کہہ رہا ہوں یہاں اس دھرتی پر، اس کائنات میں، دھرتی کے کلیجے پر، جس میں فلک نے بڑے بڑے انسانوں کو دیکھا، خاندانوں کو دیکھا، پر آسمان پکار پکار کے کہہ رہا ہے میں نے محمد سا انسان نہیں دیکھا، اور 5 تن کے گھرانے جیسا گھرانہ نہیں دیکھا۔ سنیے، اب میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک بار پھر ایمفاسائز کر کے کہہ رہا ہوں، میں پھر ایک بار رگڑ کے کہہ رہا ہوں، ایک بار پھر پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری طرح گرپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ایک بار پھر ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں، اور کروڑ کے کہہ رہا ہوں، دھرتی پہ محمد سا انسان نہیں آیا، اور نبی کے خاندان سا خاندان نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے جی اتنا بڑا دعویٰ ہیں، ہوتے ہیں نا کچھ تو سن کے ہی سمے ناوا تو آنا کر دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں سمے ناوا صحیح نہ، تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، دونوں کیٹیگریز ہیں۔ تو کہیں جی اتنی بڑی بات، اتنا بڑا دعویٰ، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ محمد عربی جیسا انسان نہیں، اور خانوادہ مصطفیٰ جیسا خانوادہ نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے کوئی اسلامک سائنسز کو بھی تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، یہ 21واں سال ہے، اور تھوڑا سا ماڈرن سائنسز کو بھی پڑھا ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا LLB لو ہم نے بھی کر رکھا ہے، اور دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو تھوڑا سا ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے، پاکستان پینل کوڈ کو بھی پڑھ رکھا ہے، تمہارے ججوں کو بھی پڑھ رکھا ہے، توڑیاں وڈیاں وڈیاں مچھندراں وکیلاں بھی پڑھ رکھے ہیں، لوئرز کو بھی پڑھا ہے، اور ہم نے بیریسیٹرز کو بھی دیکھا ہے، اور سولیسیٹرز کو بھی دیکھا ہے۔ میں وہ بات نہیں کروں گا جس پر دلیل نہ ہو، اور عدالت میں کٹہرے میں مجھے سبکی کا سامنا ہو، میں وہ دلیل دوں گا کہ میں دنیا کے ہر جج کی کرسی کو الٹ کے رکھ دوں گا۔ تم فرشیوں کی دلیل کہو گے زمین والوں کی،
میں تمہیں ملائے اعلیٰ والوں کی دلیل دوں گا. کہو سبحان اللہ نا یار ذرا بات. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جو سنی ماں کا سنی بیٹا بیٹھا ہے، جس کے کلیجے میں نبی بھی رہتا ہے، علی بھی رہتا ہے، زہرا بھی رہتی ہے، حسن بھی رہتا ہے، حسین بھی رہتا ہے. یار ہون تے سبحان اللہ دا مزہ آ جانا چاہیے سی. یہ ہمارا دل، ہمارا کلیجہ. سن لو، میں اپنی بات کرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، خدا وحدہ لا شریک کے تقدس اور کبریائی کی قسم، ہم نے تو پیدا ہو کر گھٹی ناد علی کی لی ہے. ماں گھر میں بچوں کو اٹھاتی ہے نا، بڑے پیار سے ماں چومتی ہے، پھر لاتی ہے. او بچیا میرے سو بانج، او بچیا نہ رو پترا نہ رو. تو سمی چائن کدے پتر اپنے بچے چایا کرو، اللہ لے سنت حضور دی تے لایا بھی کرو، سنت میرے محبوب دی. ماں بچوں کو اٹھاتی ہے نا، اٹھا کے مائیں ادھر کی تو ہماری ادھر کی لوریاں تو اپنی ہے نا، ادھر کی لوری ہوتی ہے، ادھر بچہ اٹھائے وہ ادھر ٹی وی لگا ہوا ہے اور کوئی ڈرامہ چل رہا ہے یا فلم چل رہی ہے اور ساتھ لوری چل رہی ہے. پر ہم ہیں وہ دور پار پہاڑ کی چوٹی پہ رہنے والے، وہاں جنم لیا، بکریاں چراتے رہے. ہماری دائیں دیسی سادی مائیں، ہماری ماں اٹھاتی تھی نا تو کبھی کہتی بچہ سو ونج لا الہ الا اللہ، کہو نا سبحان اللہ. کبھی کہتی لا الہ الا اللہ، سو جا پترا سو جا، نہ رومی نہ رومی. اور کبھی ماں اٹھاتی کہتی بچہ رونا نہیں. ماں کیوں؟ فرمانا دے علی، جو علی والا ہے بولو سبحان اللہ. میں یہاں شروع میں آغاز میں کہہ دوں، ہماری کتاب اہل سنت کی کتاب 80 جلدوں میں، نام تاریخ دمشق الکبیر یا تاریخ ابن عساکر، حدیث کی کتاب، سیرت کی کتاب، فضائل کی کتاب، مناقب کی کتاب، اس کی جلد نمبر 42، ولیوم نمبر 42، اس کا پیج نمبر 287، 287، اس پر موجود میرے نبی کا ایک صحابی ہے، نام ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہے جس کی اہلیہ میرے نبی کی خالہ لگتی ہے. بخاری میں ہے، میرے آقا کبھی کبھی دن کو ان کے گھر چلے جاتے اور جا کے اپنی خالہ کی پاس نہ سر رکھ کے تو میرے آقا دن کو کیلولہ فرمایا کرتے تھے. عبادہ بن صامت نے بیان کیا اور روایت بڑی اہم ہے. آج تم کوئی کسی کو بیماری ہو جائے نا، کسی کو مسئلہ ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، حکیم کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر وہ اپنا تھرمو میٹر لگا کے نا تو وہ تینوں بخار 104 دا تے حکیم کو جاؤ، حکیم صاحب کہتے بچے اگر آگے ہونی میدہ بھی خراب ہے، جگر اچ گرمی ہے، ہاں آزمہ خراب ہے توڑا. تے وہ چیک کر کے دستے ہیں نا اتھوں پھڑ کے، یا ڈاکٹر اتھے لا کے، یہ اتھے لا کے، یہ اتھے لا کے، تے اسی چیک کر دیاں چہرے بیٹھ کے. سانو بھی 13 سال، ساکو بھی مڑ 13 سال تھی گئے، تھوڑے اندر بلندیاں خطاب کریں دیاں. یہ میری بولی نہیں، فارسی یہ اسرائی کی ہے، پر تھوڑی تھوڑی بولتے ہیں مزہ آتا ہے نا. تو یہ میں اپنا ہم چیک کرتے ہیں چہرے دیکھ کے. اب میں جو روایت سنا رہا ہوں، جو ہوگا کھرا کھرا اور کھرے باپ کا بیٹا اور سچی ماں کا بیٹا مچل جائے گا. کیسے؟ عبادہ بن صامت کہتے ہیں لوگوں سنا، ہم اپنے بچوں کو بٹھاتے، جمع کرتے، بٹھا کر کرتے کیا؟ کہا کننا ننذر اولادنا بحب علی ابن ابی طالب فَإِذَا رَأَيْنَا أَحَدًا لَا يُحِبُّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَّا. عبادہ بن صامت کہتے ہیں لوگوں ہم اب اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، بچوں کو او توجہ، بچوں کو جمع کر کے
ہم کرتے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، کام علی کا نام لیتے اور پھر بچوں کا چہرہ دیکھتے کہ جس بچے کا چہرہ پوچھ جاتا ہم اٹھا کے کہتے دفع ہو جا، تو ساڈا پتر نہیں جڑے دا چہرہ کھل جاندہ، اسی چوم کے متھا سینے نہ لا کے اندے بچیا اللہ دی خون ہے۔ میں عبادہ بن صامت کا دامن تھام کے کہہ رہا ہوں، صحابہ کا دامن تھام کے کہہ رہا ہوں، قیامت تک جسے دیکھو علی سے چلے، بے شک داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو، چپے والا ہو، جتنا مرضی بڑا علامہ ہو، پیر ہو، علی سے چلے مومن نہیں ہوتا۔ اور علی کا نام سن کے خوش ہو جائے، ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، حلالی بھی ہوتا ہے، نبی والا بھی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت۔ نہیں بھائی اس طرح نہیں، یہ تو بھائی یہ میرے دی آواز توڑی آواز تو زیادہ ہے، ایک میرے کو صبر کر بھائی، میں نعرہ لگاتا ہوں پتہ چلے کون علی بن، نعرہ حیدری۔ اللہ والو ہم بزدلوں کے غلام نہیں، شیروں کے مولا کے غلام ہیں۔ ہم نہ وہ جو نام سے ہی سڑ جائیں اور نہ وہ جو کہیں ہاں ابو بکر کے پیچھے 2 سال اس لیے پڑی تھی کہ تقیہ کر کے علی ڈر گیا تھا۔ میں کہتا ہوں تو بھی جھوٹا، تو بھی جھوٹا، سچا یہ سنی ہے جو کہتا ہے علی بدر میں بھی نہیں ڈرا، احد میں بھی نہیں ڈرا، احزاب میں بھی نہیں ڈرا۔ جو ڈرے وہ علی نہیں ہوتا، اور جو علی ہو وہ ڈرتا نہیں ہے۔ جو علی ہو وہ ڈرتا نہیں، علی علی ہے، علی نہیں، آواز آئی علی، آواز آئی علی۔ اچھا ایک اور گل کرم بڑی مزے دی ہے جے تساں سنو تے تاں کراں، نہیں بھئی یہ تے نہیں واضح کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کوئی سننا چاہتا یہ نہیں سننا چاہتا۔ تساں کسے بھی عورت دے سامنے اُدے شوہر دی تعریف کرو نا کہ وہ خوش ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ بولو تے صحیح۔ اور تساں اتھے اپنے کونسلر صاحب وائس چیئرمین اُدے گھر جا کے کو بڑھیاں مائیاں جا کے کہن اللہ توڑے سائن دا بھلا کرے، سڈا سیوریج دا مسئلہ سی ٹھیک کرا دیتا ہے، سڈی گلی دا مسئلہ سی ٹھیک کرا دیتی ہے، وہ خوش ہوگی کہے گی میرے سائن کی بات ہو رہی ہے، میرے سائن کی بات کہو تو صحیح نا سبحان اللہ۔ اگر بات پہ مزہ نہ آیا تو پھر کہنا ہے، کسی بھی عورت کے سامنے کہو نا کہ آپ کے شوہر ماشاءاللہ ایسے ماشاءاللہ ایسے ماشاءاللہ ایسے، آپ ایم پی ایس ایم کے صاحب کے سامنے، ایم این اے کے سامنے، آپ کے سی ایم کے سامنے، آپ کسی اپنا پیر صاحب کے سامنے، علامہ کی بیوی کے سامنے آپ تعریف کریں اس کی نا تو وہ خوش ہوگی۔ اللہ کے بندو علی کے نام پہ کنجوسی نہیں، دیوانے بن کے دیوانہ وار بولا کرو۔ ہم جب علی علی کرتے ہیں نا خدا کی قسم زہرا خوش ہوتی ہے، زہرا خوش ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ میں بات کروں اگر آپ کہو سبحان اللہ تو ہم جب ادھر لاہور کی اس مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا علی مولا علی مولا علی مولا، علی سونا، علی چنگا، علی محبوب، علی پیارا، علی سونا سڑا آقا، علی سرور، علی رہبر، علی تاجور، علی تاجدار، علی امیر، علی سڑا وڈا، علی سڑا پیشوا، علی لجپال، علی لاجواب، علی بے مثال۔ ہم جب یہ سارا کچھ کہتے ہیں نا وہ جنت بقی میں زہرا کہتی ہیں، ساتھ حسن بھی ہے نا پاس ہی، حسن بھی پاس ہے، حسین بھی پاس ہے، سارے پاس ہی ہیں۔ زہرا کہتی ہیں بیٹا حسن حسین یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ میرے سر کے تاج کی ہو رہی ہے، تمہارے بابا کی ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم زہرا کہتی ہے جس کا نہیں عقیدہ نہ مانے دفع ہو جائے، میرا ایمان ہے۔ ہم جب علی علی کرتے ہیں زہرا کہتی ہے بچوں یہ کس کا نام لیا جا رہا ہے، کس کی تعریف ہو رہی ہے، یہ کس کو سرایا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ زہرا کہتی ہیں
یہ میرے علی کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھ آئیے. اور پھر اگلی بات بڑی توجہ کی. میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں، حضرت عباس بھی کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام حضور کو اتنا پیارا تھا، اور محبوب علی کے نام اور ذات سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک موقع پر حضور کے چچا عباس کہتے ہیں میں نے یہ کہہ دیا کہ حضور تسی علی نال واقعی پیار کرندے ہو. حضور وجہ کی ہے؟ سرکار فرمایا عباس سن، مسئلہ یہ ہے علی سے میں ہی پیار نہیں کرتا، تو اگر دیکھ سکے تو دیکھ، عرش سے میرا رب بھی یہی کچھ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں. اور حضور کا فرمان، حضور نے فرمان سنایا، فرمایا سن چچا عباس. اور یہ چچا عباس بھی وہ چچا ہیں جن کے بارے میرے نبی ان کو چچا نہیں کہتے تھے، یا عم نہیں کہتے تھے، چچا نہیں کہتے تھے. جب بلانا ہوتا تھا نا حضور فرماتے تھے صحابہ ردو الیہ ابی العباس، صحابہ جاؤ میرے ابو عباس کو بلا کے لے آؤ. ابو کہتے تھے حضور حضرت عباس کو. حضرت عباس کو کہا، فرمایا چچا عباس میری بات سن. کہا میں معراج کی رات جب آسمان دنیا پہ پہنچا، میں داخل ہوا، میں جس جگہ سے گزرتا فرشتے مجھے سلام کرتے. بڑی عام بات ہے، اس بات پہ سنی بولے گا، سنی بولے گا، بات بڑی ڈاڈی ہے کیا؟ کہا چچا عباس میں آسمان دنیا پہ وہ سدرہ تک جہاں سے گزرتا تھا فرشتے سلام کر کے مجھے میرا حال پوچھتے، اور پوچھ کے ساتھ ہی مجھے کہتے سونا مصطفیٰ آپ کا ابو بکر اور علی کیسے ہیں؟ نہیں یار نہیں بولو تو صحیح سنو. سونا مصطفیٰ ابو بکر اور علی کیسے ہیں؟ ابو بکر اور علی کیسے ہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا فرشتوں تم بھی جانتے ہو ابو بکر اور علی کو. فرشتوں نے کہا آقا مولا اتنا زمین والے شان ابو بکر و علی نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں. اتنا زمین والوں کو نہیں پتا. زمین پر بہت سارے ہیں جن کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور آسمان والے کا ادھر تو گناہ کا تصور ہی نہیں، یہ نوری ہیں، یہاں تو خواہش نفس ہے ہی نہیں. کہ آسمان کا ہر فرشتہ ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہے اور علی سے بھی پیار کرتا ہے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو میں کیا رہا تھا، عرض کیا کر رہا تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا، بات ادھر ہی ہے، وہ جملہ بھی ادھر ہی کھڑا ہے. بات یہ ہے کہ دھرتی پر نہ کوئی مصطفیٰ جیسا آیا، نہ کوئی آل مصطفیٰ جیسا آیا. بات سمجھ گئے؟ یہ ہے میرا دعویٰ، اور یہ ہے میرا دعویٰ، اور یہ ہے میرا دعویٰ. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل سناتا ہوں، اور دلیل میں امت کے کسی امام کی دے دوں پھر بھی بڑی بات ہے، پر میں کسی اس امت کے امام کی نہیں دے رہا، میں دلیل زبان جبریل امین سے دے رہا ہوں. کائنات نورانیت کے بادشاہ، فرشتوں کے امام اور پیشوا حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، آپ میرے آقا و مولا کے پاس حاضر ہوئے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا. حضرت سیدنا امام زرقانی نے شرح مواہب الدنیا کے اندر، اور اسی طرح المواہب الدنیا میں حضرت امام قسطلانی شارح بخاری نے اس کو نقل کیا. روایت کیا ہے؟ توجہ، روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے جبریل آئے میرے حضور کے دربار میں، حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے کہتے ہیں سونا ایک عرضی ہے، اگر اجازت ہو تو پیش کروں. سرکار نے فرمایا جبریل بولو کیا مسئلہ ہے؟ جبریل کہنے لگے آقا قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی روایہ من بنی ہاشم او کما قال
علیہ السلام جبریل نے آ کے کہا آقا و مولا میں نے آدم دیکھا، میں نے نوح دیکھا، ابراہیم دیکھا، اسماعیل دیکھا، زکریا دیکھا، یحییٰ دیکھا، 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھا، ان کے خاندان دیکھے، امتوں کو دیکھا، پر آقا میں نے نہ تیرے جیسا کوئی دیکھا نہ تیرے بچوں جیسا کوئی دیکھا۔ جبریل کہتے ہیں سونیا میں نے نہ تیرے جیسا کوئی دیکھا نہ تیرے بچوں، تیرے خاندان، تیرے خانوادہ جیسا کوئی دیکھا۔ اب یہاں اگر آپ توجہ کریں تو ایک جملہ ہے بڑا فن کا، ہمارے ہاں یہ جو قلب یقلب تقلیب ہے نا، یہ ہمارے گرامر میں اس کو صرف میں لیں تو یہ باب تفعیل کا چیپٹر بنتا ہے، تفعیل کا چیپٹر بنتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتے کسی کام کو بار بار کرنا، کسی کام کو بار بار کرنا۔ جو علماء ہیں ان کو معلوم ہے کسی کام کو بار بار کرنا۔ جبریل نے کہا سونیا میں نے ایک بار آدم نہیں دیکھا، بار بار دیکھا۔ میں نے ایک بار نوح نہیں دیکھا، بار بار دیکھا۔ میں نے ایک بار ابراہیم نہیں دیکھا، بار بار دیکھا۔ میں نے ایک بار 1.25 لاکھ نبیوں کو نہیں دیکھا، بار بار دیکھا۔ ان کے خاندانوں کو، بچوں کو ایک بار نہیں دیکھا، بار بار دیکھا۔ پر نتیجہ یہ نکلا نہ کوئی تیرے جیسا ہے نہ تیرے کوئی خاندان جیسا ہے۔ اب یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ اور یہ ہمارا مسلک اور یہ ہماری سوچ، اس کو بیان کرنے والا کوئی زمین والا نہیں، آسمان کے فرشتوں کا امام جبریل ہے۔ اور پھر اگلی بات جبریل امین کا فرمان، اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کو تسلی نہ ہوئی ہو تو ہم اس کی تسلی کر دیتے ہیں۔ تسلی نہیں ہوئی تو پنجابی علی تسلی کرتے ہیں مڑ انشاءاللہ۔ یہ ہے ساڑی کتاب، یہ دا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ المعروف الصحیح للامام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اے نا جے کتاب دا صرف بخاری کرنا آسان ہے تے اندر کے ہے وہ پڑھنا تے بعد دی گل ہے۔ کو جڑا 30 مار خانے اگے آوے بخاری دا صرف پورا نہ سناوے، کو پورا نہ سناوے تے جو سنان دی گل آئے گی نا تے بریلی دے تاجدار احمد رضا دا کوئی نوکر اگے آئے گا۔ گل سمجھ آئی ہے؟ تو یہ ہے صحیح بخاری، جس کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ یا ایوہ الاخوہ هذا الكتاب أي كتاب؟ هذا الصحيح للبخاري، هذا أصح بعد كتاب الله، يعني القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، کہو سبحان اللہ۔ سمجھ آئیے تو پھر بھی آکو، جو نہیں آئی تو پھر بھی آکو سبحان اللہ۔ عربی ہے نا، عربی اللغة العربية هي لغتنا الأصلية، لأن هذه اللغة لغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه اللغة لغة القرآن، وهذه اللغة لغة أهل الجنة، ولهذا نحن نحب اللغة العربية، لأن هذه اللغة لغة سيدنا ومحبوبنا محمد الكريم۔ ہماری لغت ہے۔ آج جس کو عربی نہیں بھی آتی نا، دعا چا کرو مولا ساکو سارے کو حضور دی غلامی چمڑ جنت چاہتا فرماوے۔ آج نہیں بھی آندی جنت جبانج کے سارے عربی بولنی ہے۔ میں تو آکو آکساں سر جی کیف الحال، تو ساں آکسو جی الحمدللہ الامور والا ما یرام وکل شئین التمام۔ جنہ نہیں بھی بولنی آندی نا، سڑے بارو منجاں چونڑا لے بابا جی وہ بھی آکساں شیخ تعال هناك أنا أريد أن أتكلم معك، أنا أتكلم باللغة العربية جيدة۔ ہر سمجھ آئی؟ تو عربی ہماری بولی ہے، ہماری زبان ہے، اور ہمیں سے پیار ہے۔ ہمیں سے کیا ہے؟ اور بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں جو حضور کے دیس کی، میں کسی کی بات نہیں کرتا، ہم نے شہادت والی انگلی سے مدینہ طیبہ میں جا کر جہاں گئے
میں نے اپنی شہادت والی انگلی سے ہر جگہ زمین پہ مدینے کی خاک لگا کے آنکھوں میں لگائی، اپنی شہادت کی انگلی سے لگا کے سرما لگاتا تھا روزانہ دن میں کئی مرتبہ۔ تو ہم جس دیش کی خاک سے پیار کرتے ہیں اس محبوب کی وجہ سے، تو ان کی زبان سے کیوں نہ پیار کریں؟ بات سمجھ، یہ ہے بخاری شریف۔ کیا ہے؟ بولو تو صحیح، کون ہے؟ بخاری شریف۔ کیا ہے؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف ہم نے اس کو لاہور میں پڑھا اور مدینے جا کے حضور کے دربار میں حضور کے سامنے بیٹھ کے پڑھا۔ اس کی 7000 حدیث کو میں نے 8 دنوں میں حضور کے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کے تلاوت کیا۔ اور یہی کتاب، یہ کتاب یہ جو ہے نا، یہ چھپی بیروت لبنان سے ہے، لبنان سے دارالکتب العلمیہ بیروت کا کتب خانہ ہے، اور ہم اس کو لے گئے تھے مدینہ۔ اس نے میرے محبوب کا در دیکھا ہے، اس کتاب نے، میں نے وہاں بیٹھ کے پڑھی اور پوری تلاوت کی۔ اس بخاری میں ہے، کیا ہے؟ وہ ہے جو میں نے بولا ہے، جو میں نے بولا ہے۔ کیا؟ نہ کوئی میرے نبی جیسا اور نہ کوئی میرے نبی کے، بولو تو صحیح، حضور کے خاندان جیسا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ صحیح بخاری پیش کرتا ہوں۔ اور اس میں فرمان پتہ ہے کس کا ہے؟ فرمان، ارشاد پتہ ہے کس کا ہے؟ ارشاد معلوم ہے کس کا ہے؟ ارشاد ہے اس کا جس کو افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کہتے ہیں۔ نہیں کو تساں بڑے اولی بولے ہو، صدیق اکبر علی ہو، سارے بولو تو صحیح۔ اسی کالے کالے نہیں ہاں، اسی الحمدللہ گورے گورے ہیں۔ گورے تو مراد ہی نہیں رنگ ہی گور ہوئے، گورے تو مراد سینے سڈے صاف ہیں، سڈے نور والے دل ہیں۔ وہ ہمارے ہزارے کا گجر تھا نا، اس نے کسی کالے کو دیکھ لیا، اس نے کہا جی اللہ دا نور کالا ہے تو سارا تہنوں لب گیا ہے، تے جی چٹا ہے تو پھر سارا سنیاں لب گئے ہیں۔ اہل سنت کو ملا ہے۔ اب اس کی گجروں کی بولی ہے، میں وہ بولوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ صدیق اکبر کا فرمان ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ بولو تو صحیح، دب کے بولو۔ افضل البشر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا فصل، خلیفہ اول میرا مولا صدیق اکبر۔ کسی کو خوشی نہ ہو نا تو چلو نجف کے دربار میں، میرا علی یہی نعرہ لگا رہا ہے، میرا علی یہی کہہ رہا ہے۔ ابھی ایک لگے ہاتھوں ایک بات کر دوں اگر اجازت ہو تو۔ ابھی حالات بڑے گمبھیر ہیں نا، بڑے گمبھیر۔ لوگ کہتے ہیں، اور مجھے اس میں کوئی ڈر نہیں، کوئی راضی ہوتا ہے راضی ہو جائے، خفا ہوتا ہے خفا ہو جائے، میں نے زمانہ راضی نہیں کرنا، میں نے حسنین کا نانا راضی کرنا ہے۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، میں کسی کو ابیوز نہیں کر رہا، ہیٹ نہیں کر رہا، گالی نہیں دے رہا، سب نہیں کر رہا، شتم نہیں کر رہا، میں گالم گلوچ نہیں کر رہا، میں حوالہ دے رہا ہوں، ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں۔ یا لے تشیع کی کتاب الشافی فی الامامہ، یہ الشافی فی الامامہ 4 صدی ہجری کا ان کا بہت بڑا پیشوا، اس کی کتاب ابھی اسلام آباد میں ایک درندے نے، ایک جہنمی کتے نے، میرا جملہ کسی کو سخت لگے تو جائے دفع ہو جائے، ہمارے سامنے صحابہ کو بھونکا جائے، ابو بکر کو بھونکا جائے، عمر کو بھونکا جائے، عثمان کو بھونکا جائے، سیدہ عائشہ کو بھونکا جائے، اور ہم خاموش ہو جائیں۔ ایسے جینے سے مرنا بہتر ہے۔ جب تک دم میں دم ہے، جب تک جان میں جان ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، ابو بکر کی صداقت پر، عمر کی عدالت پر، عثمان کی سخاوت پر، حیدر کی شجاعت پر،
صحابہ کی عدالت پر، اہل بیت کی طہارت پر، نبی کی نسبتوں کی عزت پر تیرا دیتے رہیں گے۔ سارے بولو گلی گلی نگر نگر تب کیا بولو گلی نگر نگر گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری۔ خدا کے فضل سے میں نے کل جمعے میں کہا، یہ حضرات ادھر کچھ موجود تھے، ہم نے جب سے شعور کی زندگی میں قدم رکھا، ایک ہوتا ہے عمر میں بالغ ہونا اور ایک ہوتا ہے شعور میں بالغ ہونا۔ جب سے شعوری طور پر بالغ ہوئے ہم نے تب سے عہد کیا، سونا جب تک جئیں گے تیری نسبتوں سے وفا کر کے جئیں گے۔ میں وہ ملا نہیں جو سارے محلے کی روٹیاں جمع کر کے کھا جائے اور حلوے مانڈے کھا جائے، گابے پھاڑ جائے اور پھاڑ کے گردنیں موٹی کر لے اور جسے بنا لے اور پھر حجرے میں لیٹ جائے اور خراٹے لے۔ نہیں، ہم نے کھایا ہے نبی کا، نبی والوں کا، تو نمک حلال کر کے دکھائیں گے، حلال کر کے دکھائیں گے۔ ابھی یہ جو لگے حالات ہیں نا جو چل رہے ہیں، ہم نے ان میں خدا کے کرم سے ہم نے وہ کیا کہ ساؤتھ افریقہ کے کیپ ٹاؤن سے بندہ بولا، اس نے کہا حضرت جی اسی بڑے خوش ہوئے، مانچسٹر تو جنا بولے ہو سکے جی حضرت اسی خوش ہوئے، بولٹن تو جنا بولے ہو سکے اسی خوش ہوئے، بریڈ فورڈ تو بولے ہو سکے اسی خوش ہوئے، بریلی تو بولے اسی خوش ہوئے۔ دنیا بھر کے لوگوں سے مجھے فون آئے، انہوں نے کہا جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت کربلائے وقت میں کھڑے ہو کر، مت سمجھنا آپ تنہا ہیں، آپ کی پشت پر ہر سنی ماں کا بیٹا کھڑا ہو کر صحابہ کی عزتوں پر پہرا دے رہا ہے۔ اور میں بڑے سادے انداز میں، دھیمے انداز میں سارے سنیوں سے کہہ رہا ہوں، اے اہل سنت، خدا کے لیے اپنا مسلک نہ بدلنا، مسلک نہ بیچنا، نہ خوارج نواسب کی طرف جانا، نہ روافظ کی طرف جانا۔ ہم سنی ہیں، ہم سیدنا غوث الاعظم والے ہیں، ہم داتا گنج بخش والے ہیں، ہم بابا مہر علی شاہ والے ہیں۔ عقیدہ نہ بدلنا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، اسلام آباد کی ایک کالے ماحول میں، کالے جلسے میں ایک کالے جہنمی کتے نے بولا اور بول کے کہتا ہے معاذ اللہ، میں وہ لفظ نہیں بولتا، اس نے صدیق اکبر کی طرف کفر کا لفظ بولا۔ تو میں کہتا ہوں، میں اس پوری ملت کو کہہ رہا ہوں، یہاں سے لے کے ایران تک اور تہران تک، اگر کسی میں دم خم ہے تو میدان لگاؤ، دلیل کی زبان بولو۔ میں امام احمد رضا کا نوکر، جہاں بلاؤ گے میں چل کے آؤں گا اور ابو بکر کی صداقت بھی ثابت کروں گا، علی کی شجاعت بھی ثابت کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ ناموس اہل بیت اطہار، تحفظ ناموس رسالت۔ ہم سنی ہیں، سنی قرض ہے ہم پر، ہم نے ایک ایک لقمہ بھی جو کھایا اس کو حلال کریں گے، خدا کے کرم سے حلال کریں گے۔ ہم مریں گے تو کفن پر بھی لکھا ہوگا ابو بکر کا بھی نوکر ہے اور علی کا بھی نوکر ہے۔ یہ کتاب ہے شیعہ کی، نام پتہ کیا ہے؟ الشافی فی الامامہ، امامت کے بارے میں 10 صدیاں پرانا ان کا لکھاری کتاب شیعہ کی، لکھنے والا شیعہ، اندر فرمان مولا علی کا، نہیں دب کے بول سبحان اللہ، میرے سینے میں تجھ سے زیادہ زور لگ رہا ہے، بول دے، اگر انصاف کر رہا ہے تو بول دے سبحان اللہ۔
کتاب شیعہ کی چھپی ایران سے، خریدی میں نے، اندر فرمان مولا علی کا، نہیں بولے نہیں، کتاب شیعہ کی، کتاب شیعہ کی چھپی ایران سے، لکھنے والا شیعہ 10 صدیاں پرانا، فرمان مولا علی کا۔ اگلے جملے پہ اور ڈاڈا بولنا یار، اور ڈاڈا، تیاری کر لو تیاری، اور ڈاڈا بولنا جے کہ کتاب شیعہ کی، رائٹر شیعہ کا، اوتھر شیعہ کا، لکھنے والا شیعہ، چھپی ایران سے، اندر فرمان میرے مولا علی کا۔ اگلی بات ہر لفظ میں عقیدہ اہل سنت کا۔ تم اگر چارج بیٹھے ہو تو پھر بات میں کر دوں، نہیں تھوڑی بیٹری اگر 100/100 تے گل کرم ہے جی، جے بیٹری تھوڑی کو تلے آ گئی 70 تے یا 50 تے تے فیصد کا لحاظ کر کے گل کراں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھڑ دئیے۔ میرا نعرہ بابا، یہ نعرہ میرے مولا صدیق کا لگاؤ یا نعرہ میرے مولا علی کا لگاؤ، ہمارے نعرے نہیں ہیں، ہمارا جو کچھ ہے ان کے صدقے سے ہے، ہم نعرے والے نہیں، نعرے والے وہ ہیں، بس سب سیاں ہے۔ دب کے بولے گا نہیں، ایک جنا کھلو کے نہ رہے تری لمحہ مزہ نہیں آیا، تھوڑے نعرے دا سڑا جنا ایک لاوے، ایک جنا ڈاٹا جا کھڑو ہوئے تو پھر لاوے۔ سارے بول سن علی والے ہیں، یہ ہے کتاب ہے۔ میں یہ واضح، کسی کو میری باتیں کوڑی لگ رہی ہیں، 1000 بار لگیں، وہ یہ وقت آگے کہ وہ ابو بکر وہ صدیق اکبر جس نے مصطفیٰ کے لیے مکہ چھوڑا تھا، ہے چھوڑتے وقت ایک بار بھی پلٹ کے پیچھے گھر کو نہیں دیکھا تھا۔ ابو بکر سے کسی نے کہا، ابو بکر وطن چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، گھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، جب آپ نے حضور کے ساتھ اپنا دیش مکہ چھوڑا تھا، گھر چھوڑا تھا، کیا حال تھا؟ صدیق نے کہا، خدا کی قسم سارا گھر پیچھے تھا، جائیداد پیچھے تھی، وطن پیچھے تھا، پر میرا یار آگے تھا۔ ابو بکر نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہا کبھی یار کے دائیں ہوتا تھا، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، کبھی آگے۔ میں کہتا ہوں وہ ابو بکر جس کی بات پر حضور عمر سے کہیں، عمر ٹھیک ہے میرے ابو بکر نے تجھے کچھ کہہ دیا تھا، پر تو ابو بکر سے بات نہیں کر رہا؟ کہا میرے صحابی، قرآن نے جس 7 لاکھ صحابہ میں صحابی کو کہا، جس کو صحابی کہا وہ صرف صدیق اکبر ہے، اور میرے نبی نے بخاری میں ہے صحابی کہہ کے کہا میرا ساتھی، میرا صحابی۔ آج ان کو گالیاں دی جائیں، ہم پرامن ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، کون ہے؟ بولو سارے، کون ہیں؟ امن والے ہیں۔
آشتی والے ہیں، عزت والے ہیں، ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اس کے پہرے دار ہم ہیں. پر یہ بات میں واضح کہہ رہا ہوں، اگر ایجنسی کا کوئی بندہ بیٹھا ہے تو سنیں اور 1000 بار مجھ سے آ کے انٹرویو کرے. ہم بات کرتے ہیں تو 8 مہینے ہمارے اوپر CID اور ISI کو چڑھا دیتے ہیں. وہ 200 سوال کا پرچہ لے کے میرے پاس آ جاتے ہیں، سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں 1000 بار آنا، پر میں قرآن حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہوں، ہم نے اقدامی پوزیشن نہیں اختیار کی، ہم نے چڑھائی نہیں کی، یہ کیا گیا. ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہم دفاع کر رہے ہیں. ہماری بات سمجھو، ہمیں دیوار سے مت لگاؤ، ہمارا درد سمجھو. ہم اس دھرتی کے وفادار ہیں، پر ہم بزدل نہیں ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں کہ وہ ابو بکر جس کے پیچھے 2 سال تک علی نمازیں پڑھتا رہا، وہ دب کے آواز آئے. میں نے یہ بات کراچی لانڈی میں پچھلے سال 20,000 سے 25,000 کے مجمع میں کہی. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی جس علی کی ایک نماز کا مقام یہ ہو کہ سورج ڈوب جائے تو علی کی ایک نماز کے لیے میرا نبی نظام دنیا بدل دیتا ہے. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نظام دنیا بدلا جاتا ہے، ڈوبا سورج واپس کیا جاتا ہے. ایک نماز علی کے لیے شیعہ نے بھی مانا، شیعہ کتابوں میں بھی اور سنی کتابوں میں بھی موجود ہے. میں نے کہا جس کی ایک نماز کا یہ مقام ہے، اس کے 2 سال کی نمازوں کا کیا مقام ہوگا؟ اور جس کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی، اس کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اپنی باتوں میں لگا رہا، یہ جملہ رہ جائے گا. میں پوری شیعہ دنیا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، حوالہ نہ ملے اس مسجد کے سامنے بلا لو مجھے اس چوک میں، یہاں میری گردن مار دو، میں معاف، میرا قتل معاف، میرا خون معاف، میری گردن اتار دو. میں کوئی قصاص کا مطالبہ نہیں کرتا، لکھ کے دیتا ہوں معاف کروں گا. حوالہ موجود نہ ہو پر میں کتاب کھول کے دکھا رہا ہوں. یہ میں نے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر رکھا ہے. کتاب ان کی 1 2 3 تے 4 11 دے نا تے صفحے 4 کتاب شیعہ دی، فرمان علی دے تے شان ابو بکر عمر دی. جڑے دے اندر سنی کلیجہ بولے ذرا گج کے سنی. باتیں کرتے ہیں، جہالت کی منڈیاں مجھے پتہ لگی ہوئی ہیں، مجھے پتہ ہے جہالت کی مارکیٹیں ہیں، پر ہم جہالت کی منڈی میں نہیں رہتے، ہم نور کے جہان میں رہنے والے ہیں. کہتا ہے معاذ اللہ ابو بکر، میں پوری شیعہ ملت سے کہہ رہا ہوں، یہ حوالہ، اور میں ابھی 4تھے سال میں پڑھتا تھا. میں نے شیعہ کا وہ ذاکر جو آج موجود ہے، بڈھا چٹی داڑھی والا، توسے کا غضنفر عباس توسوی ہاشمی، میں نے 3 سال میں بی بی پاک دامن کے دربار پر 2.5 گھنٹے اوپر چڑھ کر اس کو سامنے بٹھا کر شیعہ کی کتابوں سے 2.5 گھنٹے صدیق اکبر کی خلافت ثابت کی تھی. اور آخر میں اس کے لفظ یہ تھے، آج بڈھا نکال لو، سرچ کر لو نیٹ سے. اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا تو ادھری ہے، اتنا سخت کی ہے. اس اگے تو ادھری ہے، اتنا سخت کی ہے. میں کہا میں ادھری ہاں، پر حیدری حیدر مولا ماں کے میرا امام ابو بکر بھی مننا جے. میں حیدری ہوں. کہتا ہے آج مجھے جانے دیا جائے. اس کے اپنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے بھی 10 سے 15. کہتا میں جانے دیا جائے. میں نے کہا کیوں؟ لکھ یہاں
سنی سچا میں جھوٹا، کہتا یہ تو لکھ نہیں سکتا، پھر ادھر مجلس کیسے پڑھنے آؤں گا، یہ لکھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا پھر کہتے آج جانے دے شہو پورا مجلس پڑھنی ہے، پھر آؤں گا تجھے فون کر کے تیرے ساتھ ملوں گا۔ میں نے کہا یہ تو ہوا ہی نہیں، جو ایک بار علی کے سامنے میدان میں آیا ہو اور پھر دوبارہ کبھی واپس آیا ہو، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کوئی علی کا نوکر ہو، اس کے سامنے دشمن ایک بار آ کے پھر دوبارہ آ جائے۔ پر میں نے کہا تو یاد کرے گا کہ مجھے کوئی حیدری اور الحیدری ٹکرا تھا۔ ماں سنگی آدم تسی تے ماشاءاللہ عربی پڑھ دے ہو، سمجھ دے ہو، صرف نہ ہو، لوگاں دیاں غلطیاں کر دے ہو، تے تساں حیدری تے الحیدری کیوں لکھوایا ہے؟ مسئلہ تے حیدری نال پورا ہو جاندہ ہے، علماء کو پتہ ہے۔ مسئلہ حیدری نال گل اجری تسی کرنا چاہندے ہو الف لام لا کے، وہ تے پوری ہو جاندی ہے۔ حیدری نال تے الف لام کیوں لایا ہے؟ میں کہا حیدری بہت سارے ہو گئے، بہت سارے ہو گئے۔ اس آگے آسی صرف حیدری نہیں، اسی آل حیدری ان آل نہیں سانو، اسی اور ہیں۔ ہم کون ہیں؟ میں نے کہا ہم ہیں، پر ہم وہ حیدری ہیں جس کے کلیجے میں حیدر بھی رہتا ہے اور ابو بکر بھی رہتا ہے۔ میں یہ کتاب دکھا رہا ہوں، تمہارا وقت ہو نا تو میں تمہیں شام مغرب تک زور پڑھا کے پھر خطاب سناؤں، عصر پڑھا کے پھر خطاب سناؤں، اور مغرب پڑھا کے پھر خطاب سناؤں، اور تمہیں عشاء پڑھا کے پھر خطاب سناؤں، اور پھر فجر تک سناؤں، اور میں تمہیں تہجد کے ویلے پھر پوچھوں بتاؤ سچ سنی کے سینے میں رہتا ہے یا کہیں اور رہتا ہے؟ اور یہ نہیں کہ میں کوئی گپ مار رہا ہوں، خدا کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ میں مظفر آباد تقریر کرنے گیا کو آج سے 8-10 سال پہلے، ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں، یا ایسا بھی کہتے ہیں کئی بار مجھے کہ جی توڑا گلہ بڑا، میں کہا جی وہ شاہ صاحب میں مظفر آباد گیا نا، انہوں نے میری تقریر سنی، وہ بعد ماں سی آف کرن باہر آئے، ماں دن قبلہ تساں ایک جملے چتنا زور لایا ہے، میں 6 مہینے چتنا نہیں لا سکتا، میں تو کمن لگ گیا بھائی ادھر کدھر میرا ہی ساہ نہ نکل جائے، زور تساں پہ لاندے ہو۔ میں کہا گل ہے شاہ جی، میرے آقا فرمایا سی جس وقت سائیاں دا ذکر کرو نا انج کریا کرو لوگ تانوں پاگل آکھن، لوگ تانوں پاگل آکھن، مجنوں آکھن۔ میں کہا جس وقت ہمیں لوگ کہتے ہیں نا یہ تو پاگل ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں دنیا کا پاگل تو نہیں کہا نا، ہم کوئی مصطفیٰ کے دربار کے ملنگ ہیں، حضور کی دہلیز کے کوئی مجنوں ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ تو کتاب اہل تشیع کی میں بات اور آگے بڑھتا ہوں، اس نے بھونکا ابو بکر صدیق کو۔ میں اہل تشیع سے بھی کہتا ہوں اپنے آنکھوں سے دشمنی کی پٹی اتارو، تعصب کی اینک اتارو اور بٹن کھولو تعصب والے، شاید تمہارے اندر ہدایت قسمت میں ہے تو اتر جائے، شاید ہے تو اتر جائے۔ وہ بھائی آخری بندے تک بول جاگ رہے ہیں، صحیح سن رہے ہیں یا نہیں؟ وہ آخری بندہ، وہ آخری گیٹ اللہ، سارے ذرا ہاتھ چاہ کے آنکھوں سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ عقیدہ بھی سمجھ آ رہا ہے یا نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ سنی سنی اور سنی، یہ اس نے بھونکا، وہ نہ بھونکتا ہم اتنا رب نہ کرتے۔ یہ رب انگلش والا ہے، رب RUB رب۔ وہ تو ساں تھوم شوم پیاز یاز گرینڈر اچ پا کے گرینڈ کرن دے ہو نا، تے اسی بھی اپنے علمی گرینڈر اچ پا کے گرینڈ کر دے ہیں۔ سمجھ آئیے تے آکھو سبحان اللہ، سمجھ آئیے تے سڑا گرینڈر ہے۔ تو یہ میں دکھا رہا ہوں کتاب، میرے مولا علی خطبہ دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ بولو تو صحیح۔ بھونکتا ہے، کہتے ہیں ہمیں علی والے، کہتے ہیں ہم علی والے، کہتے ہیں ہم علی والے، حسن والے، حسین والے، زین العابدین والے، امام محمد الباقر والے، جعفر صادق والے، موسیٰ کاظم والے، علی رضا والے، تقی والے، نقی والے، حسن عسکری والے، مہدی والے۔ میں نے کہا ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، کہتے ہیں ہم ہیں۔ میں نے کہا اچھا تم ہو تو پھر میں سنانے لگا ہوں، ماننا بھی ہے پھر اس کو، جو مانے گا وہ ہوگا نا علی والا۔
یہ فرمان مولا علی کا، کتاب کا پیج نمبر 93 جلد 2. مولا علی ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے. توجہ دھیمے سے سن لو ذرا، دھیمے سے. مولا علی خطبہ دیتے دیتے ہاتھ اٹھا لیے. ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. کیا مولا علی دعا کرتے ہیں؟ اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین. اللہ جی مولا ہماری اس طرح اصلاح کر دے جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی تھی. یہ کون کہتا ہے؟ مولا جو علی والا بولے. کون کہتا ہے؟ مولا. جب یہ کہا نا تو ایک بندہ دوڑتا آیا. یہ بیان کس نے کیا؟ حدیث کو بیان کرنے والے امام جعفر الصادق ہیں، جن سے وہ اپنے پورے مذہب کو منسوب کرتے ہیں، ملت جعفریہ. یہ امام جعفر فرما رہے ہیں کہ میرے بابا محمد الباقر نے فرمایا، کہتے ہیں ان رجلا من قریش جاء الى امیر المومنین علی علیہ السلام فقال سمعتک تقول فی الخطبۃ آنفا. بندہ آگے کہتا ہے علی ابھی آپ خطبہ دے رہے تھے تو میں نے سنا آپ خطبے میں کہہ رہے تھے اللہ ہماری ایسے اصلاح کر جس طرح خلفاء راشدین کی اصلاح کی تھی. بندہ کہتا ہے علی فمن ہم، یہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ سب کا جواب آ جائے گا. وہ جو پریس کلب میں بولے تھے نا، پریس کانفرنس میں، ان کا بھی جواب آ جائے گا، ان کا بھی جواب آ جائے گا. کہا لیے خلفاء راشدین کون ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، کتاب شیعہ کی اور فرمان مولا علی کا اور عقیدہ اہل سنت کا اور ٹائٹل خلفاء راشدین کا. علی خلفاء راشدین کون؟ بتاؤں مولا علی نے کیا کہا؟ قال، مولا علی فرماتے سن پھر میں بتاؤں خلفاء راشدین کون ہیں. نام نہیں لیا، نام نہیں لیا. وہ علی والا کون ہے؟ علی والا ہاتھ کھڑا کرے. جو علی والا ہے ہاتھ کھڑا کرے. سب علی والے؟ میں ہاتھ نیچے کرو. اب پتہ چلے گا جو علی والا ہے نا. فرمایا مولا علی نے فرمایا نام نہیں لیا، نام بعد میں لیا، نام بعد میں لیا. علی کون ہے خلفاء راشدین؟ مولا علی کہتے سن کون ہے بتاؤں؟ فرمایا قال، مولا علی کہتے ہیں علی علی کرنے والوں بتاؤں خلفاء راشدین کون ہے؟ فرمایا حبیبایا. فرمایا وہ کوئی اور نہیں، حبیبایا ابو بکر و عمر. ہائے ہائے ہائے. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور قدر والے جانتے ہیں قدر و منزلت اصحاب مصطفیٰ. دب کے بولو سبحان اللہ. مولا علی نے کہا سنا، کل کو کوئی دھندا نہ کرے، ہمارا نام لے کر گمراہی نہ پھیلائے. میں علی کہہ رہا ہوں سن لو، ہما حبیبایا، وہ دونوں میرے محبوب ہیں. نام ہے ابو بکر و عمر. میرے کون ہیں؟ کس کے محبوب ہیں؟ بولو کس کے محبوب ہیں؟ اور صرف یہ نہیں، آگے اگلا سنو. آگے مولا کیا نے بولا؟ مولا پاک نے آگے کیا بولا؟ فرمایا امام الہدا، امام الہدا. نہیں آواز نہیں آئی. امام الہدا. مولا علی کہتے ہیں سنو، امام علی کہنے والوں، امام حسن کہنے والوں، امام حسین کہنے والوں، امام زین العابدین کہنے والوں، امام باقر کہنے والوں، امام جعفر کہنے والوں، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم کہنے والوں، امام علی رضا کہنے والوں، امام تقی کہنے والوں، امام نقی کہنے والوں، امام حسن عسکری کہنے والوں، امام محمد مہدی کہنے والوں. ہم سارے امام ہیں، ہم سارے امام ہیں، ہم سارے امام ہیں. اونچا بول اللہ دیا بندیا اونچا. اور لوگ
جھوٹ بول کے داد لیتے ہیں، میں تمہیں حوالے دے کے داد لے رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا ہم سارے امام ہیں، ہم سارے امام ہیں، پر علی نے کہا جو میرے بھی امام ہیں ان کا نام ابو بکر عمر ہے۔ اور بھی سنا وا یہ سارا خطبہ ایک ایک لفظ تے ایک ایک گھنٹے دی تقریر کران تو آکو اگلا لفظ سنا۔ مولا علی نے کہا کل کو شیخ الاسلام بہت سارے لوگ بنیں گے، بہت ساری دنیا کہے گی ہم شیخ الاسلام ہیں، پر علی نے کہا میں بتا دوں تمہیں شیخ الاسلام کون ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کسی کو خود سے ہی درد ہو جائے تو علاج کرے اپنے درد کا۔ علی نے کہا بہت سے لوگ کہیں کہ ہم شیخ الاسلام، علی آپ بتاؤ کون شیخ الاسلام؟ فرمایا ایک شیخ الاسلام کا نام ابو بکر ہے، دوسرے شیخ الاسلام کا نام عمر ہے۔ نہیں جلا سنی ہے آنکھوں نا سبحان اللہ، اللہ کے بسم اللہ نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ ذرا ہیں۔ تسی کدھر اتھے رکھو نا جلسہ تو میں اور اس موضوع تے رکھو جے میں خدا دے فضل نال ایک نسل نہیں میں 14 نسلہ نہ ساڑ دماں تو میں امام محمد رضا دا نوکر نہیں تے دلیلہ نال ساڑ دیاں گا۔ اور اگلی گل یہ ہے کہ بھائی سانو اس مسئلے دا ڈر تے ہے کوئی نہیں کہ بھئی جان، ہم کہتے ہیں کہ جان کے 100 جانا قربان کریے سونے تیریاں نسبتاں تے، گل سمجھ آئی؟ تو مولا ابو بکر تم یہ شرارت نہ کرتے تو آج یہ ماحول ہمارا ہوتا، لیکن کسی اور انداز میں ہوتا۔ تو بہرحال میں پھر ایک بار دوہرا کے کہہ رہا ہوں اور ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، ہمیں مت چھیڑو، مت چھیڑو۔ ہم سودا کیے ہوئے دربار مصطفیٰ میں، ہم کمٹمنٹ کیے ہوئے دربار مصطفیٰ میں۔ آقا جہاں کوئی گڑبڑ کرے گا ہم وہاں پہنچیں گے، پہنچیں گے، پہنچیں گے، پہنچیں گے۔ جو عقیدہ رکھتا ہے میرے والا وہ بولے سبحان اللہ۔ ہم وہاں پہنچیں گے اور پہنچ کے لوگوں کو 14 صدیوں کا سچا عقیدہ بتائیں گے۔ اب یہ ہے صحیح، بولو تو صحیح۔ تو سانچو کسی نو ہلے بخار تو نہیں ہویا تو پھر بولو سبحان اللہ، گج کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں یہ گل ضروری سی، یہ کرنی ضروری سی، اس واسطے کی تھی۔ یہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نبی کے سارے صحابہ بھی سچے ہیں اور نبی کا سارا گھرانہ بھی، نبی کے سارے صحابہ بھی جنتی ہیں اور نبی کا سارا گھرانہ بھی، نبی کے سارے صحابہ بھی ہمارے محبوب ہیں اور سارے گھرانہ بھی ہمارا محبوب ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ اور میں نے کہا تھا کائنات میں مصطفیٰ جیسا انسان کوئی نہیں اور مصطفیٰ کے گھرانے جیسا کوئی خاندان نہیں ہے، یہ جبریل امین نے کہا۔ اور یہ میرے پاس موجود صدیق اکبر کا فرمان، کس کا فرمان؟ بولو تو صحیح، صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحیح بخاری کا سینہ، صدیق اکبر نے فرمایا، اور فرمایا کس سے؟ فرمایا کس سے؟ فرمایا کس سے؟ کہا کس سے؟ ابو بکر بولا کب؟ مجمع لگا تھا، صحابہ تھے، سیدہ زہرا سن رہی تھی، علی سن رہے تھے، حسن سن رہے تھے، حسین سن رہے تھے۔ صدیق اکبر بولے، بولنے والا ابو بکر تھا، خطبہ دینے والا ابو بکر تھا، سننے والے صحابہ تھے، اور شان تھی میرے نبی کے گھر والوں کی۔ کیا بولا صدیق اکبر نے؟ اپنے دلوں سے بخل نکالو، جس کے دل میں بھی صحابہ کا بخل ہے یا اہل بیت کا ہے نکالو، کھل کے بولا کرو، کھل کے بولا کرو اور پورے دھڑلے سے بولا کرو۔ صدیق اکبر نے بولا، اور بولا کیسے پتہ ہے؟ صدیق اکبر اللہ اکبر۔ اوے یار تواڈی اس مسجد لاسانیاں دے خطیب صاحب اس مسجد دے
ہوں نہ جمعے کا خطبہ دیتا اسی مڑ کل چا پرسوں تے شان اہل بیت سنائی ہو اسی توقع تے بہت سارے جنے سنی ہو سی سن کے ہر ایک اپنی اپنی زبان کمنٹ کر دینا کمنٹیٹر ہے آج ہر بندہ کمنٹیٹر ہے کمنٹری کر دین ساڑی تقریر ہوں کمنٹری کر سن تھوڑی دیر تو بعد ہوں بھی اندر اندر کمنٹری چل رہی ہے تو کمنٹری کریں گے بعد میں لیکن کل خطبہ دیا خطیب صاحب نے موضوع شان اہل بیت بہت سنا ہوگا سن کے کہا ہوگا جی کیا بات ہے خطیب صاحب شان بیان کی تھی مولا علی دی سیدہ زہرا پاک دی حسین پاک دی حسن پاک دی آل بیت دی آل محمد دی آل بیت مصطفیٰ دی خانوادہ مصطفیٰ دی کتنا مزہ آ گیا یار کیا بات ہے اخیر کر دیتی کاری اور کل اخیر کر دیتی انج دی شان ہے جدا خطاب کیتا میں کہا گل سن ہووے مدینہ ہووے مسجد نبوی تے بولن والا خطیب ہووے ابو بکر نہیں آواز نہیں آئی نہیں یار اللہ دے تے شان ہووے علی دی زہرا دی حسن دی حسین دی آل محمد دی کیا 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 خطبہ ہوگا ابو بکر نے بات یہاں سے کی فرمایا فقال بولے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الیہ ان اصل من قرابتی ابو بکر نے کہا زمانے والا قیامت تک مجھ ابو بکر کا یہ جملہ عقیدے کے طور پہ مضبوطی سے تھام لو کیا فرمایا ابو بکر کا ابو بکر کا ابو بکر کا ابو بکر کا گھرانہ گھرانہ ابو بکر کا گھرانہ بعد میں ہے مصطفیٰ کا گھرانہ پہلے ہے یہ کون کہہ رہا ہے صدیق اکبر آج 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 اگر میں ذرا رگڑ کر 2-3 بار کہہ دوں علی مولا علی مولا علی مولا میں 2 بار اگر میں علی 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 کہہ دوں لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے یہ بندہ کون ہے اتنا زور زور سے علی علی کرتا ہے اتنا رگڑ رگڑ کے اور محبت سے جھوم جھوم کر علی علی کرتا ہے تحقیق کرو بندہ کون ہے میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں میں کون ہوں میں وہ کر رہا ہوں جو مسجد نبوی کے ممبر پر ابو بکر نے کیا تھا اب لگاؤ نعرہ سنو میری بات سنو میری بات سنو میں یہ جو کر رہا ہوں جو بول رہا ہوں صحابہ کا بولوں یا اہل بیت کا بولوں ان کی شان بولوں گا ان کی زبان سے ان کی بولوں گا ان کی زبان سے بات سمجھ رہے ہمارے نزدیک اہل بیت اور صحابہ میں کوئی لڑائی جو سننی ہے وہ آواز آئے اہل بیت اور صحابہ میں کوئی لڑائی وہ دب کے بولو صحابہ اور اہل بیت میں کوئی جھگڑا ہے کوئی جھگڑا وہ سننی آواز ہے کوئی جھگڑا ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ صحابہ بھی مصطفیٰ کے ہیں اور اہل بیت بھی آواز آئے صحابہ بھی اور اہل بیت بھی یارہ بولو تے صحیح جی رج گئے ہوتے پھر اونج دسو یہ نہیں تے پھر آنکھوں صحابہ بھی حضور کے ہیں اہل بیت بھی ان میں کوئی جھگڑا جو جھگڑا کروائے وہ خود غلط ہے بات سمجھ رہے ہیں اب یہ ہے میرے آقا و مولا کے گھرانے کی شان اب یہ 2 اور تیسرا مصطفیٰ کی زبان سے بتا دوں دب کے کہو سبحان اللہ زبان رسالت سے بتا دوں میرے نبی نے خود کیا بولا یہ اہل سنت و جماعت کی 10 جلدوں کی کتاب اس کا نام ہے
مجمع الزوائد و منبع الفوائد امام حسوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اس کے اندر موجود، اس کا پیج نمبر اپنا 200 اور تقریباً 95 اس پر موجود، یہ اہل سنت کی کتاب ذخائر العقبہ میں موجود، میں یہاں سے پڑھنے لگا ہوں، اور درجنوں کتابوں میں موجود۔ توجہ توجہ، بڑا اہم خطاب، اور یہ خطاب ہے مصطفیٰ کا، اور موضوع ہے پنجتن کا، موضوع ہے اہل بیت اطہار کا، خطاب ہے میرے نبی کا۔ ہوا ایسے، توجہ، بڑی توجہ چاہیے، میں تمہیں دوڑے سنا سکتا ہوں، سناؤں گا بھی 2-4 مائیے سنا سکتا ہوں، شعر سنا سکتا ہوں، پر میں نے کل بھی کہا، ہر ایک سے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے شاعروں کا کلام جمع کرو، میرے نبی کے ایک بول کا وزن نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو قصے کہانیاں تھوڑے سنایا کرو، حدیثیں زیادہ سنایا کرو، قرآن زیادہ سنایا کرو، انہیں عقیدے زیادہ بتایا کرو۔ یہ روایت موجود میرے سامنے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں۔ کون؟ بولو تو صحیح، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بینا نحن ذات یوم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت فاطمۃ تبکی فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابوک ما یبکیک۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے تو سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اہل بیت میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس بھی، حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے گھرانے میں سے بھی ہیں۔ کہتے ہیں سیدہ پاک آئیں اور رو رہی تھی، سیدہ پاک رو رہی تھی، اور حضور کے پاس آئیں تو سرکار نے فرمایا فاطمہ تجھے کس چیز نے رلایا، کیوں رو رہی ہے؟ قالت، سیدہ پاک فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان ان الحسن والحسین خرجا ولا ادری این باتا، سونا حسن حسین کافی دیر ہو گئی یہ گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ یار یہ چنگے لوگ تے چنگے نہ تے پھر ہنس کے مسکرا کیا سونے یہاں حسن حسین گھر سے نکلیں کافی دیر ہو گئی، آئے نہیں، مڑ کے پتہ نہیں کہاں گئے، مجھے معلوم نہیں ہے، آقا پتہ نہیں کدھر ہے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبکی فإن خالقهما الطف بهما منی ومنک، فرمایا فاطمہ، حضور نے فرمایا فاطمہ نہ رو، کیا نہ رو، فاطمہ حسن حسین پر مجھ سے اور تجھ سے زیادہ مہربان عرش والا ہے۔ الطف سپرلیٹو ڈگری ہے، ایک ہوتی ہے پوزیٹیو ڈگری، ایک ہوتا ہے کمپیریٹیو ڈگری، اور ایک ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری چٹے چوڑوں کی زبان میں، اور ہماری مدرسے کی زبان میں ہوتا ہے اس میں تفضیل۔ حضور نے فرمایا فاطمہ فإن خالقهما الطف بهما منی ومنک، فاطمہ نہ رو، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا خالق حسن حسین کا مجھ سے اور تجھ سے زیادہ ان پہ مہربان ہے۔ خاموش ہو جا فاطمہ نہ رو۔ آگے ثم رفع یدیہ فقال اللہم احفظہما فسلمہما، پھر میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے میرے آقا نے دعا پتہ کیا مانگی؟ حضور کیا مولا مرچا میرا حسن حسین محفوظ رکھی تے دعا کو سلامت رکھی۔ ہو گئی بات۔ پھر کہا بھی حضور نے دعا کی، حضور کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے، یہاں پر لفظ ہے فہابت جبریل، فا یہ فا جو ہے نا فا عربی میں آتی ہے تعقیب مال وصل کے لیے گرامر میں، یعنی ایک کام کے ہونے کے فوراً بعد دوسرا کام ہو جانا۔ حضور نے دعا مانگی اللہ دعا کو سلامت رکھی تے حفاظت چ رکھی۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوئی کہ جبریل آ گیا۔ جبریل آیا اور آ کے پتہ ہے جبریل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحزن، کیا لا نہیں، پھر سارے لا بولو تو صحیح، لا
لا تحزن، ایک ہوتا ہے غم خوف اور ایک ہوتا ہے حزن. او لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ سڑے نال ہے. لا تحزن، جبریل نے آگے کا سونیا معنی بتانا چاہتا ہوں. جبریل یہ حزن لا تحزن ابو بکر کو اپنا ڈر نہیں تھا، ابو بکر کو مصطفیٰ کا ڈر تھا، حضور کو نقصان نہ پہنچے. اور یہاں جبریل آ کے کہتے ہیں سونیا لا تحزن، سونیا حسن حسین دا غم نہ کرو، حسن حسین دا غم. میں صدقے حسنین تواڈے جوڑیاں تے ہے تواڈا غم مصطفیٰ کردہ رہا. حضور لا تحزن کا سونا غم نہ کر. کیوں کہا جبریل نے کہا میں حاضر ہوا ہوں سونے آپ کو بتانے حسن حسین کدھر ہیں. کفینہما فی حضیرت بن النجار نائمین وقد وکل اللہ بہما ملکا یحفظہما. دب گیا کو سبحان اللہ. جبریل آ کے سونے غم نہ کرو. کیوں؟ کہا وہ جو بنو نجار کا باغ ہے نا، حسن اور حسین وہاں اس باغ کے اندر دونوں سوئے ہوئے ہیں. نکلے تھے چلتے چلتے تھکاوٹ ہو گئی، ادھر ہی دونوں بھائی لیٹ کے سو گئے. اور جب سونے لگے نا، کہا میرے رب نے آسمانوں سے اپنی قربتوں سے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا جلدی جا ذرا حفاظت کرنی ہے جا کے حسن و حسین کی. دب گیا کو سبحان اللہ. جبریل کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ آیا ہوا ہے اور حسن حسین کے پاس ہے. اب کیا ہوا؟ فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعہ وصحبہ حتی اتى الحدیرہ فإذا الحسن والحسین معتنقین نائمین وإذا الملک الموکل بہما قد جعل احد احدى جناحیہ تحتہما والآخر فوقہما یدلہما. میرے آقا چلے. آقا کو جبریل نے جب بتایا میرا نبی اٹھا چلا، ابو بکر چلا، عمر چلا، عثمان چلا، طلحہ چلا، زبیر چلا، جماعت صحابہ چلی اس باغ کی طرف جہاں حسن و حسین تھے. چلتے چلتے جب باغ کے دروازے پر پہنچے، مصطفیٰ کے صحابہ کہتے ہیں آقا نے قدم اندر رکھا، ہم نے بھی رکھا. جب حسن و حسین کی طرف دیکھا، حسن نے حسین کو جپا مارا ہوا ہے، حسین نے حسن کو جپا مارا ہوا ہے، اور دونوں معانقہ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. فرشتے نے ایک پر نیچے رکھا ہوا ہے، ایک اوپر رکھا ہوا ہے. حسنین سوئے ہوئے ہیں. کہ دونوں جپا مار کے حسن و حسین. میری بات، میرے استاد میرے شیخ ہیں نا، وہ حدیث ایک بار بیان کر رہے تھے. میں اس وقت تیسرے چوتھے سال میں پڑھتا تھا. یہ بیان کر کے پھٹ کے رو پڑے. تو ہم سوچ میں پڑ گئے پتہ نہیں کیوں. تو استادوں نے کہا بیلیو میرا پرا چلا گیا سی بار سدیا تے 8 سالاں تو بعد آیا نا، تو میں جس وقت بھائی نال جفا ماریا تے کلیجہ خوشی نال پھٹ گیا. میں رو گیا. ہائے میرا ویر ہے، ہائے میرا ویر، میں جفا لایا میں چھڑا ہی نہ. تو یہ کہہ کے نا کہنے لگے زمانے والوں اتنے سونے کسی کے ویر نہیں ہوئے جتنا حسن کا ویر حسین تھا، حسین کا ویر حسن تھا. کہ ہم بھی معانقے کرتے ہیں، پر حسن حسین جب آپس میں سینہ لگاتے ہوں گے سبحان اللہ کیا مزہ ہوتا ہوگا، کیا شان ہوتی ہوگی، اور ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. آقا جب آئے تو دونوں نے معانقہ کیا ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، فرشتے کا ایک پر نیچے ایک اوپر. میرے نبی قریب آئے، فَأَقَبَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علیہما يُقَبِّلُهُمَا حَتَّى انْتَبَهَا من نومهما ثم جعل الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر فتلقاه أبو بكر وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني أحد الصبيين أحمله عنك. فقال نعم المطي مطيهما ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما. حدیث آگے بھی ہے. میرے نبی نے آئے، آقا پاس آئے، میرے نبی پاس آ کے نا نیچے جھک کے نا حضور نے پہلے حسن کے ماتھے کو چوما، پھر حسین کا.
چوم کے نا حضور نے حسن کو اٹھا کے ادھر بٹھا دیا، حسین کو اٹھا کے ادھر بٹھا دیا، دونوں کو بٹھا کے نا تو حضور واپس مسجد نبوی کی طرف خیرام ناز کرنے لگے، چلنے لگے۔ جب چلے نا فتلقہ ہو ابو بکر، ابو بکر جلدی سے آگے ہو، سونے ہاں ایک ماں دے دو، سونے ایک ماں دے دو حضور، ایک میرے کن دیتے حضور تھے۔ حضور فرمایا ابو بکر تہاڈی محبت تو صدقے، ابو بکر تہاڈی محبت تا شکریہ، ابو بکر تہاڈی محبت بہت چنگی، صدیق تیرے پیار تیرے خلوص کو میں جانتا ہوں، پر ابو بکر سن، اس وقت فرمایا دھرتی کے سینے پر حسنین کی سواری سے سونی کوئی سواری نہیں، اور سواروں سے سونے کوئی سوار نہیں۔ سمجھائی؟ اور 2 بار میرے نبی نے لفظ بدل بدل کے کہا، اور بدل کے اس کے بعد پھر کیا ہوا بات سنو۔ فرمایا حتیٰ اتل مسجد، میرے نبی لے کے سیدھے دونوں کو زہرا پاک کے گھر نہیں گئے، مسجد آ گئے۔ کدھر آ گئے؟ بولو تو صحیح، مسجد آ گئے۔ مسجد آ کے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت میں حضور کھڑے ہو گئے اور دوسری میں ہے فقام علی المنبر، حضور اپنے ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ کہاں کھڑے ہو گئے؟ ممبر پر۔ حضور ممبر پر آئے اور آ کے حضور نے بولا کیا؟ سنو، یہ ہے شان حسن اور شان حسین، اور بس زبان نانا حسن۔ میرے نبی ممبر پر آئے اور آ کے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو یا ایھا الناس صحابہ الا ادلکم علی خیر الناس جدا و جدہ، صحابہ تمہیں یہ نہ بتاؤں لوگوں میں سب سے سونا نانا کس کا ہے اور سب سے سونی نانی کس کی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ، سونے ضرور دسو۔ میرے نبی نے یہ کہہ کے پھر بولے، سرکار نے فرمایا الا ادلکم علی خیر الناس عما و ہمہ، صحابہ یہ بتاؤ تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے سونا بابا کس کا اور سب سے سونی ماما کس کی؟ سب سے سونی ماں کس کی؟ اللہ کے بندو چلیں بلکہ حدیث پہلے سن لو پھر یہ جملہ بولوں۔ پھر صحابہ نے کہا جی حضور ضرور بتاؤ۔ میرے نبی نے پھر فرمایا الا ادلکم علی خیر الناس خالا و خالہ، صحابہ تمہیں یہ نہ بتاؤں سب سے زیادہ عزت والی خالہ کس کی اور سب سے زیادہ سونے ماموں کس کے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ بتاؤ۔ سرکار پھر فرماتے ہیں، فرمایا الا ادلکم علی خیر الناس عما و عمہ، صحابہ کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں سب سے سونے چاچو کس کے، سب سے زیادہ عفت والی پھوپھی کس کی؟ صحابہ نے پھر کہا بلا یا رسول اللہ، حضور ضرور بتاؤ۔ میرے نبی نے اب بتایا، فرمایا سنو سب سے سونے نانا اور نانی کس کے؟ فرمایا حسن و حسین کے۔ صحابہ غور تو کرو، میں نے کہا نا نہ دھرتی پر کوئی میرے مصطفیٰ جیسا انسان آیا، نہ حضور کے خاندان جیسا کوئی خاندان آیا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ حسنین کا نانا میں ہوں میں، اور نانی فرمایا نانی ہے ملکۃ الحرم سیدہ دارین ملکہ دارین خدیجۃ الکبریٰ۔ کہا یہ نانا اور نانی ہے کوئی نانا اور نانی؟ کہا نہیں۔ فرمایا آگے سنو، فرمایا سب سے زیادہ سونے بابا اور ماں کا سنو تو صحیح، یہ دیکھو میرا علی کس کا بابا لگتا ہے؟ صحابہ یہ بتاؤ تو صحیح میری زہرا کس کی امی لگتی ہے کوئی ان جیسا؟ پھر بولے، فرمایا صحابہ تمہیں میں نے کہا سب سے زیادہ عزت والی خالہ اور ماموں
تو یہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور یہ قاسم اور یہ عبداللہ، طیب و طاہر اور ابراہیم، یہ کس کے ماموں اور خالہ ہیں؟ کہ حسن و حسین ہیں کسی کے مامے، حسنین کے ماموں جیسے؟ ارے ہائے ہائے، ہے کسی کے دھرتی پر ایسا ماما؟ ہے کسی کا ماما ایسا تو دکھاؤ۔ ہے کسی کے ماموں حضرت قاسم جیسے؟ ہیں جناب حضرت عبداللہ جیسے؟ ہیں جناب ابراہیم جیسے؟ ہیں سیدہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم جیسی کسی کی خالہ ہے؟ پھر فرمایا آگے چلو، فرمایا ہے کسی کا چچا حسنین کے چاچے جعفر جیسا جو جنت میں یاقوتی پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے؟ آگے فرمایا ہے کسی کی پھوپھی ام ہانی جیسی؟ کون؟ ام ہانی جیسی؟ یہ ساری بات کر کے میرے نبی نے فرمایا جدتہما فی الجنہ و جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ و عمہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ۔ آگے فرمایا وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ۔ فرمایا قیامت تک آنے والوں سن لو، حسنین کا نانا بھی جنت میں، نانی بھی جنت میں۔ فرمایا اوروں کی جنتوں کے فیصلے بعد میں کریں گے، پہلے سن لو حسنین کا نانا بھی جنت میں، نانی بھی جنت میں، بابا بھی جنت میں، امی بھی جنت میں، خالائیں بھی جنت میں، ماموں بھی جنت میں، پھوپھی بھی جنت میں، چچا بھی جنت میں، اور حسن حسین خود بھی جنت میں، اور فرمایا قیامت تک جو ان کا عاشق آئے گا وہ بھی جنت میں۔ تو ہم پھر کیوں نہ کہیں یارو حسنین کا چاہنے والا ہوں کوئی مجرم تو نہیں، علی کا چاہنے والا ہوں کوئی مجرم تو نہیں۔ یہ دیکھو نا، یہ اس طرح اہتمام کے ساتھ شان علی بیان کرنا، شان زہرا بیان کرنا، شان حسن بیان کرنا، شان حسین بیان کرنا، اور پھر اس طرح سب کو صحابہ کو بٹھا کر خطاب کرنا، یہ مصطفیٰ نے کیا۔ آخر میرے نبی کے نگاہ میں کچھ تو تھا نا، پتہ تھا حضور کو کل کو کوئی ایسا خطیب بھی آئے گا کہ جو علی کا خطبہ، شان علی کا خطبہ دیتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا۔ میں اسے بتا رہا ہوں ان کی شان پہ خطبہ دینا تو مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے، میرا طریقہ ہے اور یہ میرا عمل ہے۔ اور اس سے آگے ایک اور روایت اس کے ساتھ جوڑ دوں اور پھر میں نتیجے کے بات کروں۔ یہ امام محب طبری نے روایت نقل کی، اور اس کے علاوہ علامہ مومن شبننجی اور بہت سارے دیگر ائمہ نے حدیث۔ یہ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، باہر بچے کھیل رہے تھے، میرے نبی نے بچوں میں دیکھا تو حسین پاک بھی موجود تھے۔ امام حسین کو حضور نے دیکھا تو میرے نبی حسین کی طرف ہو گئے۔ حضور پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو حسین ادھر تھے تو دوڑ کے ادھر آ گئے، حضور ادھر آئے تو دوڑ کے ادھر آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں متعدد بار ایسے ہوا، حسین ادھر دوڑتا ہے، نبی بھی ادھر آتا ہے، اور ہم نے دیکھا حسین بھی مسکرا رہا تھا، مصطفیٰ بھی مسکرا رہا تھا۔ حدیث میں لفظ ہیں ضاحک یضاحک، باب مفاعلہ، یضاحک کا دونوں ہنس رہے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ اب اس جملے کو بھی ساتھ جوڑ لو، او اللہ کے بندو، پنجتن حسن پاک، حسین پاک، زہرا پاک، علی پاک، نبی کا سارا گھرانہ پاک، ان کا ذکر کرنا، شان بولنا بھی نبی کی سنت، اور سن کے مسکرا دینا، خوش ہو جانا، یہ بھی زہرا کے بابا کی سنت ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طریقہ کار ہے
اور میرے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ آگے چلیں، ایک تو میں نے وہ حضرت عبادہ بن صامت کا بتایا، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بار بار سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ، جناب عمر فاروق، مولا عثمان غنی، حضرت جناب عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت عباس، حضرت طلحہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کے واقعات حدیث میرے ذہن میں ہیں۔ صحابہ کرام جب مولا علی کو دیکھتے نا، حسن پاک کو، حسین پاک کو دیکھتے تو صحابہ یہ پیدل چل رہے ہوتے تو صحابہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر یہ سواری پر ہوتے تو صحابہ ان کی سواریوں کی لگام پکڑ لیتے۔